بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ الف لام میم اللہ اعلم بمرادہ ذالک الکتاب، یہ کتاب لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں، ھدی للمتقین، یہ پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے۔ الف لام میم یہ حروف مقطعات ہے۔ قرآن مجید میں اس کے علاوہ بھی اور بھی حروف مقطعات ہیں، یہ سورتوں کے شروع میں آتے ہیں، جس طرح یاسین ہے، طٰہٰ ہے، الف لام میم را ہے، الف لام را ہے، کاف ہا یا عین صاد، یہ سارے حروف مقطعات ہیں۔ ویسے اللہ تعالیٰ نے ان حروف کا معنی نہیں بتلایا، اس لیے ہم اس کا معنی کرتے ہیں اللہ اعلم بمرادہ، یہ جملہ بولتے ہیں کہ اللہ ہی اس کی مراد بہتر جانتا ہے۔ اور یہ حروف اللہ تعالیٰ نے بطور چیلنج کے بھیجے ہیں کہ میں سارے قرآن کا مطلب مفہوم تمہیں بتلا دیا، اب یہ حروف چیلنج ہے تمہارے پاس، پوری دنیا کے لوگوں، اپنے آپ کو بڑا بڑا سمجھنے والوں، ذرا ان حروف کے معانی بتلا دو بس۔ تو آج تک کوئی بھی ان حروف کے معانی جو ہے وہ بتلا نہیں سکا۔ تو حروف مقطعات یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے چیلنج ہے۔ ہاں یہ ہے قرآن کا حصہ ہی، کوئی آدمی اب اس کو قرآن سے الگ نہ سمجھے، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قرآن پڑھنے سے بندے کو ثواب ملتا ہے، اور ساتھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہر حرف کے بدلے ثواب ہے۔ الف لام میم یہ 3 حرف ہیں، کوئی یہ نہ سمجھے کہ الف لام میم پڑھا ہے تو 10 نیکیاں ملیں گی۔ فرمایا ایک حرف کی 10 نیکیاں ہیں، تو الف لام میم یہ 3 حرف ہیں اور 30 نیکیاں ملیں گی۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے یہ قرآن کا حصہ ہے، اور جو بندہ الف لام میم پڑھتا ہے تو یہ 3 حرف شمار ہوں گے، اور اس کے بدلے میں انسان کے نما اعمال کے اندر جو ہے وہ 30 نیکیاں شامل ہو جائیں گی۔ ذالک الکتاب، یہ کتاب، لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں۔ قرآن کے آغاز میں سب سے پہلے تو سورہ فاتحہ تھی، قرآن کا تعارف۔ اس کے بعد جو پہلی بات کہی گئی ہے نا، وہ یہ کہی گئی ہے کہ جس کتاب کو تم پڑھنے لگے ہو نا، اب یہ ذہن بنا لو کہ اس میں شک کوئی نہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ذہن میں بٹھا لو کہ اس کتاب کے اندر شک شبے والی بات ہی کوئی نہیں۔ جو بندہ قرآن کے حوالے سے کسی بھی قسم کے شک شبے میں مبتلا ہو وہ مومن نہیں۔ تو قرآن، اس کے اندر ذرہ برابر شک کی گنجائش ہی نہیں۔ کیونکہ قرآن اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ ہے، تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین، ٹھیک ہے، یہ رب العالمین کی طرف سے نازل ہونے والا قرآن ہے۔ اس لیے دیکھنا، ایک بندہ عام کوئی بھی انسان ہے دنیا میں ہے، وہ کوئی کتاب لکھتا ہے تو وہ انسان ہی نا، تو انسانی ناطے سے کمی کوتاہی ہو سکتی ہے، کمی کوتاہی کا ہونا ممکن ہے، لیکن چونکہ قرآن انسان کی بات نہیں ہے، انسان کی کلام نہیں ہے، انسان نے نہیں لکھا اس کو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے اتارا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ کتاب ہے، اور اللہ کی بات میں شک شبہ ہو ہی نہیں سکتا۔ جو اللہ تعالیٰ کی بات میں شک شبہ کرے گا اس کا ایمان ہی نہیں ہے۔ اس لیے جس کتاب کو تم پڑھنے والے ہو، سب سے پہلے اس کتاب کے حوالے سے یہ ذہن بٹھا لو، ذہن میں بات بٹھا لو کہ اس کے اندر شک کوئی نہیں، شک نہیں کرنا۔ اور ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ ھدی للمتقین، یعنی لا ریب فیہ کہہ کر یہ ثابت کر دیا یہ قرآن اللہ کی طرف سے ہے، کسی انسان کا نہیں، ھدی للمتقین۔ اور ساتھ یہ بھی سمجھا دی بات کہ قرآن سے ہدایت متقین لوگ، قرآن متقین کے لیے ہدایت ہے۔ اب یہاں ایک سوال تو یہ ذہن میں آتا ہے کہ قرآن کیا صرف متقین لوگوں کے لیے ہے، عام لوگوں کے لیے نہیں ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ قرآن عام لوگوں کے لیے ہی ہے، ھدی للناس ہے، قرآن میں ہدایت سب کے لیے، لیکن اس قرآن سے ہدایت جو حاصل کرتے ہیں، جن کو فائدہ ہوگا وہ متقین لوگ ہیں، باقی لوگوں پہ قرآن کا فائدہ کوئی نہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو فائدہ کن کو حاصل ہوگا؟ جو متقین ہیں۔
اب متقی کسے کہتے ہیں؟ اب اس کو سمجھیں، تقوی کیا چیز ہے؟ بیسیکلی تقوی کہتے ہیں شعور کو۔ آپ عام سادہ الفاظ میں اگر یہ بات سمجھنا چاہیں تو تقوی کہتے ہیں شعور کو۔ اب انسان اور جانور کے درمیان جو چیز فرق کرتی ہے وہ شعور ہی ہے، ٹھیک۔ اب بھینس ہے نا، بھینس اس کا کام ہے کھانا پینا گالی کرنا، بس اسے دنیا سے کوئی غرض نہیں ہے۔ لیکن انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایک شعور دیا ہے۔ شعور کیا ہے؟ انسان شعور ہوتا ہے انسان کو، یہ میرا بڑا ہے، میں نے اس کے ساتھ عزت سے بات کرنی ہے، یہ بات اللہ کی ہے، یہ بات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، اذان مسجد میں آ گئی ہے۔ یہ انسان کا شعور انسان کو جھنجھوڑتا ہے کہ اذان کا جواب تو نے دینا ہے اور مسجد میں جا کے تو نے نماز پڑھنی ہے۔ تو یہ سارا کچھ انسان کو شعور سکھلاتا ہے۔ تو جس انسان کے اندر شعور رہنا ہو، اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے اس کو جانور نہیں، اولئک کالانعام بل ہم اضل کہہ دیا ہے کہ وہ لوگ صرف جانور نہیں۔ اگر انسان اپنا شعور ختم کر دے گا، جبکہ انسان کے اندر شعور موجود ہے، لیکن وہ اگر اپنے شعور کو ختم کر دے گا، لا شعوری، مجھے کسی کی پرواہ ہی نہیں ہوتے نا لوگ معاشرے میں، مجھے نہیں کسی کی پرواہ، ٹھیک ہے، ان کا یہ ہوتا ہے کہ مجھے کسی کی پرواہ ہی نہیں ہے، نہ حتیٰ کہ انہیں نہ اللہ کی بات کی پرواہ ہے، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی پرواہ ہے، نہ کسی بڑے کی بات کی پرواہ ہوتی ہے۔ تو ایسے لا شعور لوگ، فرمایا اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ جانوروں سے بدتر ہیں، ٹھیک ہے۔ تو تقویٰ کیا ہے؟ تقویٰ شعور کو کہتے ہیں۔ تو یہی وجہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب کعب احبار سے پوچھا تھا تقویٰ کیا ہے، تو انہوں نے کہا تھا اپنے، جس طرح کانٹے ہوں نا، کانٹے ہوں تو کانٹوں کے درمیان سے گزرنا پڑ جائے تو انسان اپنے آپ کو کس طرح بچا کے گزارتا ہے، تو فرمایا یہ ہے تقویٰ۔ تو اپنی زندگی کو بچا کے گزارنا، گناہوں سے بچا کے گزارنا، خاص طور پہ گناہوں سے اپنی زندگی کو بچا کے گزارنا، یہ ہے شعور، ٹھیک ہے۔ تو یہ شعور ہے، یہ تقویٰ ہے۔ اب متقین لوگوں کے اوصاف کیا ہیں؟ ویسے تو یہ اس کے آگے جو آیتیں آ رہی ہیں اس کے اندر بھی ہم متقین لوگوں کے اوصاف پڑھیں گے، لیکن سورہ بقرہ جو ہے، یہی سورہ جو ہم پڑھ رہے ہیں، اس سورت کے آیت نمبر 177 میں بھی اللہ تعالیٰ نے متقین لوگوں کے اوصاف بیان کیے ہیں۔ فرمایا من آمن باللہ والیوم الآخر، متقین کون ہوتا ہے؟ جو اللہ پر ایمان لاتا ہے، آخرت پر ایمان لاتا ہے، والملائکہ، فرشتوں پر ایمان، والکتاب، کتابوں پر ایمان، والنبیین، انبیاء پر ایمان، وآت المال علی حبہ، اللہ کی خوشنودی کے لیے مال خرچ کرتا ہے، صرف اللہ کی خوشنودی کے لیے۔ دیکھیے آج بھی دنیا میں بہت سارے لوگ مال خرچ کرنے والے ہیں، لیکن کیا سبھی اللہ کی خوشنودی کے لیے ہیں کہ اپنی شہرت کے لیے ہیں؟ بہت سارے لوگ معاشرے میں اتنا خرچ کرتے ہیں، لیکن مقصد ہوتا ہے میری واہ واہ ہو جائے، لوگ مجھے بڑا سمجھیں، جناب یہ چودھری صاحب تو بہت خرچ کرتے ہیں۔ تو اپنی واہ واہ کے لیے وہ لوگ خرچ کرتے ہیں، اللہ کی طرف سے ان کو ثواب نہیں ملتا۔ کل قیامت کے دن ان کو شہرت مل جائے گی، اللہ تعالیٰ فرمائے گا جن لوگوں کے لیے تو نے کام کیا تھا وہ شہرت میں نے تجھے دنیا میں دے دی، اب جا ان لوگوں کے پاس جا کے اجر لے لے، میرے پاس کیا ہے؟ تو اللہ ان کو کچھ نہیں دے گا۔ تو قیامت کے دن ایسے سخی بندہ جو شہرت کے لیے سخاوت کرتا تھا، جہنم کا ایندھن بنا دیا جائے گا۔ تو وآت المال علی حبہ، اللہ کی رضا کے لیے وہ مال خرچ کرتے ہیں، ذوی القربیٰ والیتامیٰ والمساکین، کن کو؟ قریبی رشتہ داروں کو۔ اب دیکھیں نا، آپ قریبی رشتہ دار پر احسان کرتے ہیں، تقویٰ کیا ہے؟ کہ آپ اسے دیں اور بھول جائیں، یہ ہے تقویٰ۔ لیکن اگر آپ دے کر احسان جتلاتے ہیں یا اپنے کسی مطلب کے لیے، کسی لالچ کے لیے دیتے ہیں کہ بعد میں نے اسے ڈبل کام لینا ہے، تو پھر یہ تقویٰ نہیں ہے۔ تو تقویٰ کیا ہے؟ کہ دیں اور دے کر بھول جائیں، یتیموں کا خیال رکھیں، مساکین، وابن السبیل، مسافر، والسائلین، مانگنے والے، وفی الرقاب، گردن چھڑانا۔ اصل میں تو گردن چھڑانا کہتے ہیں قیدی کو۔ اس دور میں ہوتا تھا کہ مکاتب قیدی ہوتے تھے، غلام ہوتے تھے، غلام سچ، تو جو غلام ہوتے نا اس کو کہتے ہیں غلام چھڑانا۔ تو اس دور میں غلام ہوتے تھے تو وہ غلام اپنے مالک سے طے کر لیتے تھے کہ مثال کے طور پر یہ 50,000 تجھے دوں گا، تو مجھے لکھ دے کہ 50,000 دینے کے بعد میں آزاد ہوں۔ تو ایسے مکاتب غلاموں کو کے لیے پیسے دینا، وہ 50,000 کی رقم دے دینا تاکہ انہیں آزادی مل جائے، تو یہ ہے۔ تو آج کل وہ غلام تو نہیں ہے، آج کل قیدی ہیں۔ اگر وہ قیدی اس طرح پھنس گیا ہے، اس کے اوپر جرمانہ لگ گیا ہے کہ وہ اتنا جرمانہ دے کر آزاد ہو سکتا ہے، تو وہ جرمانہ جو ہے وہ دے دینا۔ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، نماز قائم کرنی ہے، وَآتَى الزَّكَاةَ، زکوٰۃ ادا کرنی ہے، وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا، وعدوں کی وفا کرنی ہے، وَالصَّابِرِينَ، اور صبر کرنا ہے۔ صبر کب کب کرنا ہے؟ فی البأساء، تنگی میں، والضراء، تکلیف میں، وحین البأس، اور لڑائی میں۔ یہ ہوتا ہے صبر۔
آپ پر تنگی آ جائے آپ نے صبر کرنا ہے، پریشانی آ جائے آپ نے صبر کرنا ہے۔ خاص طور پہ لڑائی، ہم تو جب لڑتے ہیں تو اپنے سے باہر ہو جاتے ہیں لوگ، ٹھیک ہے، اپنا ذہنی توازن ہی شاید کھو بیٹھتے ہیں، لیکن لڑائی کے موقع پہ جو بندہ صبر کرتا ہے، فرمایا اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون، یہ ہے متقین لوگ۔ تو متقین لوگ کون ہوئے؟ جو اللہ پر، روز قیامت پر، فرشتوں پر، کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں اور اللہ کی رضا کے لیے یتیموں، مسکینوں، قریب رشتہ دار، مسافر، سائلین، مانگنے والے، قیدیوں کو چھڑاتے ہیں اور ان پر اپنا مال خرچ کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں اور وعدہ وفا کرتے ہیں، وعدے کو پورا کرتے ہیں اور صبر کرتے ہیں، ایسے لوگ ہوتے ہیں متقین۔ اب ہمیں سے ہر آدمی اپنے اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھ لے کہ اگر تو یہ اوصاف اندر ہیں تو پھر ٹھیک ہے، ہم متقین لوگ ہیں، لیکن اگر یہ اوصاف اندر نہیں ہے، دلوں میں نہیں ہے، تو پھر انسان فکر کرے اپنی کہ میں کہاں کھڑا ہوں اور میرا تقویٰ کہاں کھڑا ہے۔ پھر اسی لیے تو ہم کہتے ہیں قرآن پڑھتے ہیں جی اثر نہیں ہوتا، تو وہ اثر کیوں نہیں ہو رہا؟ کیونکہ دل کے اندر تقویٰ نہیں ہے۔ دیکھیے، دل کا صاف ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ قرآن ایک پاکیزہ چیز ہے، پاکیزہ چیز ہے نا، تو ایک قرآن ایک پاکیزہ چیز ہے۔ اب اس کو اٹھا کے آپ کسی گندگی میں پھینک دیں، دودھ ہے نا، دودھ کو اٹھا کے کسی گندگی میں پھینک دیں تو دودھ بھی خراب ہو جائے گا۔ تو گندا دل گندگی سے اگر بھرا ہوا ہے، کینے سے بھرا ہوا ہے، بغض سے بھرا ہوا ہے اور نفاق سے بھرا ہوا ہے، ایسے دل میں پھر قرآن اثر نہیں کرتا۔ تو قرآن کے لیے تو اس کو صاف کرنا پڑے گا۔ تو دلوں کو صاف کریں تاکہ ہمارا شمار متقین میں ہو اور ہم جو یہ قرآن کا سلسلہ پڑھ رہے ہیں یہ ہمیں جو ہے وہ سمجھ بھی آئے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔